غور سے سننا یار، غور سے سننا پلیز، یہ بہت بڑی میٹر ہے، تمہاری زندگی اسی میں ہے، تمہارے سارے سوالوں کا جواب یہاں ہے۔ یہ جو زندگی تمہاری بکھر گئی نا، یہ جو تم سے اب سمیٹی نہیں جا رہی کہ میں کیا کروں، میں گناہوں کی طرف کیوں چلا گیا، مجھ سے نیکیاں کیوں نہیں ہو رہی، میں اللہ کی فرما برداری پر کیوں نہیں آ رہا، مجھ سے اللہ کی کیوں نہیں مانی جا رہی، آخر میں یہ گناہ کر کیوں رہا ہوں، آخر میں شیطان کی مان کیوں رہا ہوں، جب میں جنت کو جانتا ہوں، دوزخ کو جانتا ہوں، تو پھر میں کیوں جنت کے لیے محنت نہیں کر رہا، اور مجھ سے وہ سارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں جو میرے لیے آخرت برباد کر رہے ہیں۔ جب اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں اللہ سے محبت کیوں نہیں کر پا رہا، جب شیطان میرا دشمن ہے تو میں اس سے دشمنی کیوں نہیں کر پا رہا۔ ایسے بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں انسان کے دل میں، مائنڈ میں، اگر وہ ایکسپلور کرے، تھوڑا سا اسکریچ کرے تو ایک ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے اسے۔ چلو بتاتا ہوں کہ وہ وقت یاد کر، کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں، جب وہ بالکل اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے بن جائے۔ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے فرشتوں کو یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ دیکھو بات سنو، بات ایسی ہے کہ میں ایک مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تب انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، میرا اور آپ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس دنیا میں، صرف فرشتے تھے اور اللہ کی باقی مخلوق تھی، انسان نامی کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ تو انسان بننے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ کہ میں ایک مٹی سے ایک مخلوق بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں نا، جب وہ بن جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو بتا رہے ہیں، ابھی ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور ہماری ویلیو دیکھو اللہ فرشتوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں کہ جو ہو سکے میری نافرمانی کرے، گناہ کرے، جن کاموں سے میں منع کروں وہ وہی کرے گی لیکن پھر میرے پاس آئے گی، اس کی یہی ادا تو مجھے اچھی لگے گی۔ تو خیر یہ تو انسان کی کوالٹیز ہیں، انسان کی نیچر ہے، ایسے ہی ہوتا ہے انسان۔ تو انسان ابھی بنا ہی نہیں اور اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک عزت کی بات ہے۔ اور تذکرہ کر کس سے رہے ہیں؟ فرشتوں سے، جو ان کے سامنے رات دن تسبیح کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے رات دن اللہ 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 کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو غافل نہیں ہوتے اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی عبادت سے۔ ایسی مخلوق کے سامنے ایک ایسی مخلوق کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد فساد مچائے گی، قتل و غارت کرے گی، ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، زنا کے قریب جائے گی، اللہ کے حکموں کو دل اور سینہ چوڑا کر کے توڑے گی۔ اینی ہاؤ اللہ رب العزت نے ان سے کہا میں بشر پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب وہ بن جائے، پیدا ہو جائے، پہلا انسان جب اس دنیا میں آ جائے تو تم اور میں اس میں روح پھونک دوں، اس کی عقل سلامت ہو جائے، وہ دیکھنے والا بن جائے، وہ سننے والا بن جائے، وہ چلنے والا بن جائے، وہ بولنے والا بن جائے، اس کے اندر جب میں روح کے ذریعے ساری صلاحیتیں ڈال دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک ویلیو نظر آئی جو اللہ نے انسان کو دی۔ انسان کے بننے سے پہلے ہی فرشتوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ انسان کے آگے سجدہ کرنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے یار، کیا بات۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ یار اللہ کی باتیں پڑھ کر کہ اللہ تو اتنا عظیم رب ہو کر ہم جیسے انسانوں کی اتنی پرواہ، ہماری عزت کی اتنی پرواہ، ہماری سیلف ریسپیکٹ کی اتنی پرواہ کہ اپنے اتنی بڑی مخلوق، اتنی پاک صاف مخلوق، فرشتہ، اس کو ہمارے قدموں میں جھکا رہا ہے، ہمارے لیے انہیں سجدوں میں گروا رہا ہے۔ کیا بات ہے تیری محبت کی یار رب ہم سے جو ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ پاتے ہیں نا۔ ہمیں لیلا مجنوں کے قصوں سے فرصت ملے تو ہم اللہ کی محبت کو پڑھیں، ہمیں الف لیلا کی سٹوریوں نے
پاگل بنا رکھا ہے, ہمیں رام لیلا کی سٹوریوں نے پاگل بنا رکھا ہے, ہمیں تو دنیا کی محبتوں نے پاگل بنا رکھا ہے. کوئی 2 لفظ پیار کے بولتا ہے, ہم ساری زندگی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. کوئی 2 جھوٹے الفاظ ہمیں امپریس کرنے کے لیے بولتا ہے, ہم اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کرتے, اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیتے ہیں کہ میرا جسم بھی تیرا, میری روح بھی تیری, میری آج سے مرضی نہیں ہوگی میرے اپنے جسم پر, تیری مرضی ہے, تو جہاں سے نوچنا ہے نوچ, جہاں سے کھانا ہے کھا, جہاں سے استعمال کرنا ہے کر, اور اگر پھینکنا مت بس. لیکن پھر وہ کرتا کیا ہے, پھینک دیتا ہے اسے. دل بھر جاتا ہے اس کا. یار یہ دنیا کی محبتیں صرف اور صرف جھوٹ پہ مبنی ہے. تو جب ہمیں ان سچویشن سے چھٹکارا ملے گا تو ہم اللہ رب العزت کی محبت کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے. کیا یہ محبت نہیں ہے؟ ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی تمہارا نام ہی نہیں ہے, ابھی تمہارا تصور ہی نہیں ہے, تم کون ہوگے, کیسے ہوگے, کیا کرو گے, کچھ بھی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے تمہارا دنیا میں, نام و نشان ہی نہیں ہے اس پوری ہستی میں تمہارا. تمہاری ایک سٹارٹ ہے, شروعات ہے, اور شروعات ہی اللہ نے تمہاری اتنی قیمتی بنا دی کہ فرشتوں کو بننے سے پہلے کہہ دیا کہ اسے سجدہ کرنا ہے جب یہ بن جائے. یہاں پہ محبت نظر نہیں آتی, یہاں پہ ویلیو نظر نہیں آتی. اللہ پہ سوال کرتے ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا. تمہارے یقین میں کمی ہے, اسی وجہ سے تمہیں یقین نہیں آ رہا اللہ کی باتوں پر, تمہیں یقین نہیں آ رہا اللہ کی عطاؤں پر کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تم اللہ کے بغیر کیا ہو؟ تم اللہ کے بغیر ہو کیا؟ ایک قدم لے سکتے ہو اللہ کے بغیر؟ نہیں لے سکتے. تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارا اپنا تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ آنکھیں تمہاری ہیں؟ اللہ کی ہے. یہ کان تمہارے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یہ زبان تمہاری ہے؟ اللہ کے ہے. یہ پیر تمہارے ہیں؟ اللہ کے ہے. تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو سوال کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا آج تک؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ 2 آزمائشوں کو لے کر تمہاری چیخیں آسمانوں تک جاتی ہیں. بھول جاتے ہو اللہ کی عطا کو, بھول جاتے ہو اللہ کی رحمتوں کو, بھول جاتے ہو اللہ نے وہ عزت جو تمہیں دی. اور 2 پریشانیاں, 2 آزمائشوں کے سامنے اتنا واویلا مچاتے ہو, اتنا واویلا مچاتے ہو کہ اپنے رب کو لوگوں کے سامنے بدنام کر دیتے ہو. یار کیسا مزاج ہے انسان کا, یار کیسا مزاج ہے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور دنیا کے ہر نافرمان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ نے جو دیا ہے, اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ نے جو دیا ہے اس کو سائیڈ پہ رکھو, پھر نافرمانی کر کے دکھاؤ. ان آنکھوں پہ پٹیاں باندھو, ان کانوں میں رویاں ٹھوس دو اندر تاکہ تمہیں ایک سانس کی آواز بھی نہ آئے. اس منہ پر ٹیپ لگا کر بالکل اپنے منہ کو بند کر دو, اس زبان کو تالے لگا دو, ہاتھوں کو باندھ دو, پیروں کو باندھ دو, بیڑیاں ڈالو اپنے آپ کو, اللہ کی ساری نعمتوں کا بائیکاٹ کرو. اس کے بعد کرو, میں دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو. اللہ نے جو جو تمہیں دیا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ رکھو, اسے مت استعمال کرو, پھر کر کے دکھاؤ. کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ڈالو نا ہتھکڑیاں اپنے ہاتھوں کو, اپنے قدموں کو. کیا کر لو گے؟ اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے یار. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. خدا کی قسم, اللہ کے بغیر ہم ایک سانس تک نہیں لے سکتے. اللہ کے بغیر ہم ایک بار پلک بھی نہیں جھپا سکتے اپنی مرضی سے. یہ جو ایک لقمہ ہم توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں نا, یہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس کے پیٹ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ جب سانس کی نالی تک آتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے اللہ میں اس کے لیے شفا بنوں یا اس کے لیے مرض بنوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں یار. اللہ کی رحمت کو, اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کیا کریں. بس جیسے اللہ نے رکھا ہوا ہے, جس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے, خوش رہا کریں, خوش رہا کریں. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے پاس دولت آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قناعت اختیار کرو, امیر ہو جاؤ گے, اتنے امیر ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہاری امیری کو دیکھے گی, بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے. قناعت کیا ہوتی ہے؟ بس جس کنڈیشن میں تمہیں اللہ نے رکھا ہے اس پر شکر کرو, جیسے ہو خوش رہو. جو چیزیں اویلیبل ہیں ان میں جینا سیکھو, جو نہیں ہے ان کی تمنائیں اور آرزوؤں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی لائف کو ڈسٹرب مت کرو.
جو چیزیں تمہیں میسر ہے تم اسی میں رہ کر اللہ کی عبادتیں کرو. یہ نہ سوچو کہ یار میں بول نہیں سکتا, میں کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں, ہاں جب اچھا بولنا سیکھ جاؤں گا پھر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. نو 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 نو. تم جس بھی کنڈیشن میں ہو, جس بھی سچویشن میں ہو, وہ تمام نیکیاں کرو جس کا تمہیں موقع ملتا ہے. جیسے کہ اکثر ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑے سے مسئلے مسائل چل رہے, ابھی تھوڑے سے بچے چھوٹے, اس کے علاوہ ابھی جاب کے مسائل چل رہے, ابھی تھوڑا سا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن چل رہا ہے, تو انشاءاللہ جب یہ ساری سچویشن ٹھیک ہو جائیں گی نا, ہم ایک ویل سیٹلڈ بن جائیں گے, ہم تھوڑا سا کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے, جب ہمارا اپنا گھر بن جائے گا, جب چلنے پھرنے سے چھٹکارا ملے گا, جب اس اذیتوں سے جان چھوٹے گی, پھر ہم خوب اللہ کی عبادت کریں گے, پھر ہم رات دن مصلوں پر ہی تو بیٹھیں گے, پھر ہمارا تو دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اللہ خیر باتیں تو پھر آگے کریں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے قرآن کی تھوڑی سی نا بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. تو اللہ فرماتے ہیں, میں ترجمہ پڑھوں گا صرف, اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں, لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ انسان بن گیا, تیار ہو گیا, انسان اس دنیا میں آ گیا, آدم علیہ السلام کی شکل میں پہلا انسان فرشتوں کے سامنے آ گیا. انسان نامی مخلوق دنیا میں پیدا ہو گئی. کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کس نے وجود دیا انسانیت کو؟ اللہ نے. کون ہے یہ جو جسموں کو بنا رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کون ہے یہ جو جسموں میں روحوں کو ڈال رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کون ہے جو انسانوں کو یہ صلاحیتیں دے رہا ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اس کو دے رہا ہے, کانوں میں سننے کی صلاحیت اسے دے رہا ہے, زبان میں ٹیسٹ کی صلاحیت اسے دے رہا ہے, اس کے پاؤں میں طاقت دے رہا ہے چلنے کی, ہاتھوں میں طاقت دے رہا ہے چیزیں اٹھانے کی, اسے سینس دے رہا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے گی تو تم کھانا کھاؤ گے, اس طرح بھوک مٹاؤ گے. اسے سینس دے رہا ہے کہ تم اگر پیسے کماؤ گے تو تمہیں جاب کرنی پڑے گی, بزنس رن کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے تمہارے پاس پیسے آئیں گے اور تم ایک اچھی اور شاہانہ زندگی گزار سکو گے. یہ سینس کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے. یہ علم, یہ باتیں, یہ جو چیزوں کے نام ہے, یہ جو ایک دوسرے کی پہچان ہے, یہ نالج ہمارے پاس جو ایک مٹھی بھرے دماغ میں سیو ہے, سٹور ہے, لامحدود کیپیسٹی. دیکھو ہمارے کمپیوٹر میں, ہمارے لیپ ٹاپس میں, ہمارے میموری کارڈ میں کتنی اسپیس ہوتی ہے؟ ایک لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے, اسپیسیفک اسپیس ہوتی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کا 2GB کا کارڈ ہے تو اس میں 2GB ڈاٹا آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. 2GB کی فائلیں آئیں گی. اس کے علاوہ اگر 100GB کا ہے تو 100GB وہ کور کرے گا. لیکن آپ کا مائنڈ دیکھو, اس کی کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. جو اس کو دکھاؤ گے سمجھ آ جائے گی, جو اس سے یاد کرواؤ گے یاد ہو جائے گا. جس شکل کو آج سے تم نے 3 سال پہلے دیکھا, اگر وہ 3 سال بعد بھی تمہارے سامنے آتا ہے تو تم اس شکل سے جڑے ہوئے سارے نالج کو اپنے سامنے پاؤ گے. اچھا اس کا تو یہ نام ہے, یہ مجھے فلانے جگہ پہ ملا تھا, پھر میری اس سے یہ بات ہوئی تھی, ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا, پھر تم اس سے باتیں کرو گے. یار یہ فلسفے, یہ باتیں خود سے نہیں سیکھ رہا ہے انسان بھائی, یہ اللہ رب العزت ہے جو ان صلاحیتوں کے مالک ہے. تو اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا, جب پیدا ہو گیا تو قرآن فرماتا ہے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. سارے کے سارے فرشتے پہلے انسان کے سامنے جھک گئے. یہاں پر انسان کو اس کی ویلیو سمجھائی گئی کہ دیکھو تمہاری اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے, دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی, تمہیں کتنا بڑا عہدہ دیا. تو مجھے بتاؤ, فرشتے جیسی مخلوق جب ایک انسان کے سامنے جھکی, اور فرشتے نہیں, اس وقت موجود جتنی بھی مخلوقات تھی اللہ کی, واللہ عالم وہ کیا تھے, جنات جن سے ہم ڈرتے ہیں, وہ بھی اللہ نے ہمارے سامنے جھکائے. یار جنات, سیریسلی آپ سوچیں, جنات سے ہم بہت ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو تمہارے سامنے جھکایا, تمہیں اشرف المخلوق بنایا, تمہیں کنگ بنایا, کنگ, ساری مخلوق کا سردار. تمہیں پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے منہ سے الحمدللہ کے ورڈز جاری نہیں ہونے چاہیے تھے؟
تمہیں شکر گزار نہیں بننا چاہیے تھا اللہ کا، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تم شکر تھوڑی نہ کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے اپنے بندے کے مزاج کو، اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے ہمیں، ہم نے اللہ کو نہیں جانا۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے اسی اللہ کو اپنی زندگی میں نکال دیا اور اس کی ساری چیزوں کو جھولیاں بھر بھر کے اپنے دکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں لے آئے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کرنے کا کہا تھا، جن چیزوں سے دل نہ لگانے کا کہا تھا، ہم ان چیزوں سے دل لگا بیٹھے اور اللہ کی ذات کو اگنور کر دیا۔ آئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، کر رہے ہیں کس کی غلامی؟ پیسے کی غلامی۔ آئے تھے اللہ کو منانے، منایا کس کو جا رہا ہے؟ پرائے گھر کے لڑکوں کو، پرائے گھر کی لڑکیوں کو منایا جا رہا ہے رات کے 12 بجے تک۔ وہ جی پلیز سوری جانو، نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، آج سے تم جیسے بولو گے ویسے کروں گا۔ اچھا تم نے کہا تھا مجھے نوٹس پکچریں بھیجو اور میں نے نہیں بھیجی تو تم ناراض ہو گئے، یار مجھے تمہاری خوشی زیادہ عزیز ہے، میں ابھی جا کے کرتی ہوں سب کچھ۔ اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سامنے آ گئے۔ واو، یہ ہوتا ہے جب عقل مر جاتی ہے، یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ اس انسان کی نشانی ہوتی ہے جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی کو سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس انسان کی نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عمومی عذابوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نفس کی زبان سمجھ آتی ہے، اس کو قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اس کا نفس الفاظ بن کر اس کے مائنڈ میں کچھ ڈالے گا اور یہ فوراً سے ایکشن کر لے گا۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ ہمارا واقعی رب ہے، واقعی رب ہے۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارے قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ میں اپنے آپ سے دور ہوں لیکن میرا رب میرے قریب ہے۔ آپ اپنے آپ سے دور ہو لیکن آپ کا رب آپ سے زیادہ قریب ہے۔ تم اپنی سوچ سے بھی زیادہ دور ہو لیکن تمہارا رب تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے تمہاری۔ تم اتنا اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے جتنا تمہارا رب تمہیں سمجھتا ہے۔ دوسروں کو تو چھوڑو نا، یہ ہم نے اپنے تصور سے اللہ کو ساتویں آسمانوں پر پہنچوا دیا ہے۔ یہ ہم نے اپنے تصور سے اللہ رب العزت کو خود سے اتنا دور کر دیا۔ اللہ بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ یہ جو سانس نکالتے ہیں نا، یہ نکلتی ہے تو یہ اللہ سے پوچھتی ہے نکلوں یا اٹک جاؤں۔ اللہ کے حکم سے یہ نکلتی ہے۔ پھر جب آپ کوئی سانس اندر لیتے ہیں تو وہ پوچھتی ہے اللہ سے اندر جانا ہے یا ختم، تو اللہ حکم دیتے ہیں تو پھر اندر جاتے۔ تو اللہ رب العزت کو لائٹ مت لیا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت پیسہ ہے، لیکن پیسہ ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ بھی ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم سے آئے گا۔ ارے جب درخت کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کے تنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹنے کے بعد زمین تک جاتے جاتے وہ جتنی کروٹیں اور سلوٹیں بدل بدل کر جاتا ہے زمین تک پہنچتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا اتنا زیادہ اختیار ہے تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بھی پیسہ تمہاری زندگی میں آ پائے گا؟ نہیں آ پائے گا۔ تو یقین رکھو اللہ پر، چھوٹی چھوٹی قربانی، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے اپنے اللہ جیسی ذات کو دور نہ کیا کریں خود سے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لے کر اللہ سے اتنا دور مت جایا کریں، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہ جاتے ہیں۔